اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ یہ محبت بھرا خطاب ہے اللہ کی طرف سے بندوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے میرے پیارو، اے میرے محبوب کی جان نثاروں، اے مجھ سے محبت کا وعدہ کرنے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں روزوں کے فرض ہونے کا مقصد بیان کیا گیا۔ اگر اتنا کہہ دیتے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، تو ممکن تھا کہ اہل ایمان کے دل میں خیال آتا اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا، ہمارے اوپر عذاب آ گیا، سزا مل گئی۔ تو اللہ نے پہلے ہی تفصیل بتا دی کہ یہ عبادت ہے، صرف تم ہی نہیں کر رہے، تم سے پہلی امتوں نے بھی کی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد بندے کو تقوی سکھانا، پرہیزگاری سکھانا، کہ انسان گناہوں سے بچنا سیکھے۔ مقصد یہ ہے کہ اے میرے بندے، جب تو ایک مہینہ ہمارے کہنے پر جائز کام چھوڑ سکتا ہے، تو باقی سال ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ جائز کام تو بہت زیادہ، ناجائز تھوڑے سے۔ مشروبات بھی دیکھ لیں، جائز مشروبات کتنے زیادہ ہیں، روح افزا ہے، جام شیریں ہے، شربت ہیں، فالسے کا شربت، بادام کا شربت، اور پھر یہ کولا ہے، یہ سیون اپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، گیس والے بھی مشروبات ہیں۔ آپ اگر لسٹ بنانے بیٹھیں تو شاید 100 سے اوپر نکل جائے مشروبات کی لسٹ۔ پھر اس میں انرجی ڈرنکس بھی آ جاتے ہیں، پاور ڈرنکس بھی آ جاتے ہیں، یہ سب حلال ہیں، اور حرام صرف شراب۔ ایک مشروب کو حرام کیا جو شراب ہے، باقی سب حلال ہے۔ گوشت کو دیکھیں تو ہزاروں جانوروں کا گوشت جائز، اور حرام گوشت فقط ایک، کون سا؟ سور کا گوشت، وہ نہیں کھانا، مردار کا گوشت نہیں کھانا، باقی سب جائز ہے۔ جنگل کے جو درندے ہیں، شیر، چیتا، ان کا گوشت نہیں کھانا۔ تو چند گنے چنے گوشت ہیں جن سے منع کیا گیا، اور جو جائز کی فہرست ہے وہ ہزاروں میں پہنچتی ہے۔ پرندوں کا گوشت گننے لگے تو میرے خیال ہے ہزاروں میں فہرست تو پرندوں کی بن جائے گی۔ تو جائز کی لسٹ بہت لمبی اور ناجائز کی لسٹ بہت تھوڑی۔ تو جب ہمارے کہنے پر تم نے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، تو ہمارے کہنے پر ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ نے ہمیں پریکٹس کروانی تھی رمضان کے مہینے میں، اور ہم نے پریکٹس کر کے دکھا دی کہ اے اللہ، ہم آپ کے حکم پر ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کون سی بڑی قربانی ہے؟ ہر عاشق اپنے معشوق کے لیے قربانیاں دیتا آیا ہے۔ کتابوں میں شیریں فرہاد کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ فرہاد کو کسی نے کہا تھا کہ تم پہاڑ میں سے نہر نکالو، تمہارا شیریں کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔
ایک عورت کی خاطر اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ خدا کے بندو، اگر دنیا کے لوگ عورت کی خاطر اتنی مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تم خدا کو پانے کے لیے کیوں نہیں مجاہدہ کر سکتے؟ تو رمضان کے مہینے نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بھئی اب تم نے کھانا پینا چھوڑنا سیکھ ہی لیا، روزے کی حالت میں غیر محرم کی طرف آنکھ بچانا سیکھ ہی لیا، اب باقی سال بھی اس کو کنٹینیو کرنا۔ چنانچہ حضرت اکرستانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا معمول رمضان اور غیر رمضان کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ہم تو ہوتے ہیں نا کہ رمضان میں خوب محنت کر کے تلاوت کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، وہ غیر رمضان میں بھی اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو ہم آج دل میں یہ نیت کریں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، یہ دل کا عہد ہو، عزم جازم، پکا عہد ہو کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ دستور کی بات ہے، جب کسی سے سلو کرنی ہو نا تو کچھ لینا دینا پڑتا ہے، کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ منوانا پڑتا ہے۔ جو لوگ سلو صفائی کروانے کے عادی ہیں ان کو پتہ ہے کہ دو فریقین میں سلو کروانی ہو تو ایک کی شرط پہ دوسرے کو منوانا مشکل ہوتا ہے۔ ون لاس سچویشن کبھی نہیں چلتی، سلو تب ہوتی ہے جب ون ون سچویشن ہو، ایک کو بھی احساس ہو کہ میں نے ون کیا، گین کیا، اور دوسرے کو بھی ہو کہ ہاں میں نے بھی ون کیا، میری بات بھی پوری ہو گئی، تو سلو جلدی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ون ون سچویشن کیا ہے؟ ون ون سچویشن یہ ہے کہ یا اللہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور آپ کی فرما برداری کا وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو جائیں گے، میری بات پوری کر دی انہوں نے۔ پھر ہم کہیں گے یا اللہ اب چونکہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیں، ہماری مشکلات کو آسان کر دیں، ہماری دعائیں اللہ قبول کر لیں گے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا سب سے آسان طریقہ، گناہ چھوڑ دو اور اللہ سے نقد انعام مان لو، اللہ میں بڑا پریشان ہوں، چھوڑ دے، میری پریشانی ختم کر دیجیے۔ کئی دفعہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم نیت تو کرو گے گناہ چھوڑنے کی، تم چھوڑ نہیں سکتے۔ بات ٹھیک ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اگر چھڑوانا چاہے تو اللہ چھڑوا سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی مدد فرماتے ہیں۔ ایک بیٹی کی رخصتی کرنی ہو اور بندے کے پاس وسائل نہ ہو، اور پھر وہ لڑکے والوں کی وجہ سے تاریخ متعین کر دے، تو عین موقع پر اللہ اس بچی کی عزت کے ساتھ رخصتی کروا دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے جس وجہ سے بیٹی کی عزت کے ساتھ رخصتی ہو جاتی ہے، ہمیشہ پکی بات ہے۔ بیٹی کی رخصتی کرتے ہوئے کبھی کسی کو ذلت نہیں ہوتی، یہ ایسا کام ہے جس میں اللہ کی مدد اترتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ دیکھا، بعض لوگ جن کے پاس بالکل وسائل نہیں تھے، بیٹی کا رشتہ کرنے کی نیت کر لی، تاریخ متعین کر دی، اللہ نے اسباب بھی بنا دیے۔ تو ایک تو بیٹی کی رخصتی کرنے میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، اور دوسرا مسجد بنانے میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ تو جس کا گھر ہوتا ہے اسی کو اپنے گھر کی فکر بھی ہوتی ہے کہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، بھئی کام کیوں بند ہوا پڑا ہے؟ کون فکر مند ہوتا ہے؟ جس کا گھر ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بھی مسجد کے بننے کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ جہانیہ منڈی میں ایک مسجد ہے، وہاں ہمارے ایک تعلق والے مولانا ہیں، مولانا محمد منیر ان کا نام ہے، اور میں ان کو محبت سے ماہ منیر کہتا ہوں۔ ان کی مسجد میں نے بیان کیا، اور یہی 3 باتیں میں نے بیان کی کہ 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ بیان کر کے واپس آ گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ سپٹمبر کا مہینہ تھا جب بیان ہوا، اور مولانا صاحب محسوس کر رہے تھے کہ مسجد چھوٹی ہے، جمعے میں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، مسجد کی توسیع کرنی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ مسجد بنانے میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، انہوں نے اگلے دن شاگردوں کو کہا بھئی مسجد کو گرا دو۔ اینٹوں کی بنی ہوئی مسجد تھی، لڑکوں نے کیا دیر لگانی تھی، شام تک سب مسجد گرا دی۔ محلے والے حیران، مسجد کمیٹی والے حیران۔ لوگ مسجد کمیٹی والوں سے پوچھتے کہ بنانے کے پیسے ہیں، وہ کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں۔ مسجد کمیٹی والوں نے محلے والوں سے کہا بھئی آپ لوگ پیسے اکٹھے کر سکتے ہو، اتنے پیسے لگیں گے۔ محلے والے کہیں جی کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ اب پیسے ہیں نہیں اور مسجد گرائی جا چکی۔ خیر 1 مہینہ تو نمازیں ہوتی رہیں کھلے آسمان کے نیچے، اوپر سے سردی آ گئی۔ اب جب نومبر دسمبر کی سردی شروع ہوئی تو محلے والے صبح ٹھٹھرتے ہوئے فجر کی نماز آسمان کے نیچے پڑھتے، تو بوڑھے بھی کہتے مولانا نے ہم سے کون سا بدلہ لیا، مولانا نے ہم کو کیوں سزا دی، ان مولانا صاحب کو عقل نہیں تھی، یہ بچے تو نہیں تھے، اور جی مولانا کو نکالو یہاں سے۔ اب مولانا کو پریشانی شروع ہوئی، مسجد بنانے کی سبیل بھی نظر نہیں آتی، اور محلے والوں کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ خیر جب دسمبر شروع ہوا تو سردی بہت بڑھ گئی، تو ایک دن مسجد کمیٹی والوں نے مولانا کو بٹھا کے پوچھا مولانا آپ نے نہ کسی سے پوچھا نہ کسی کو بتایا، اور صبح سے شروع کیا اور شام جب ہم آئے تو مسجد گری ہوئی تھی، آپ نے مسجد کیوں گرائی؟ مولانا کے پاس کوئی وجہ تو نہیں تھی۔ ان کا مولانا مسجد آپ نے گرائی ہے، اب مسجد کو بنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو 2 مہینے 3 مہینے دیتے ہیں، اگر 2-3 مہینے میں آپ نے مسجد نہ بنائی نا تو ہم آپ کی بجائے کوئی اور امام رکھیں گے، آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب جب امام صاحب کو نکلنے کی اطلاع ملی تو ان کو تو اور پریشانی ہو گئی، وہ مجھے فون کریں کہ حضرت آپ نے بتایا تھا میں نے مسجد اس پر گرائی تھی۔ میں کہوں بھائی میں نے جو بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، آپ پکے رہیں، اللہ مدد کریں گے، رجوع کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ مسجد بنوا دیں گے۔ اب وہ مجھ سے فون کرتے تو ذرا پکے ہو جاتے، پھر محلے والوں سے بات کرتے تو پھر کمزور ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میرے بڑے تذبذب میں گزرے، دل کہتا تھا پیر صاحب نے مجھے پھنسا دیا اور اب میری جاب بھی گئی، اور میں 18-20 سال سے اس مسجد میں خدمت کر رہا تھا، میرے لیے مسجد کا بدلنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ کی شان دیکھیں، ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے کہ مولانا ہم باہر نماز پڑھتے ہیں اور سردی بہت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عارضی کمرہ بنوا دیتا ہوں ہال، تاکہ سب لوگ سردی سے بچ سکیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ لو جی اس نے 5 دن کے اندر اندر ایک ہال بنوا دیا، اور سب لوگ جو ہیں اب اس ہال میں نماز پڑھنے لگے۔
سردی سے بچاؤ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ پھر وہی بندہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ مولانا مسجد بنانے کے لیے فنڈز تو آپ کے پاس نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو پیر صاحب نے ایک بات بتائی تھی، تو میں نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسجد گرا دی ہے، اور پیر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جس کا گھر بنتا ہے فکر اسی کو ہوتی ہے۔ تو بس میں تو دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبب بنا دے، اور کیا کر سکتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ اچھا مولانا مسجد میں بنواتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرا نام کسی کو نہیں بتانا، میرا نام ظاہر نہیں ہونے دینا کہ کس نے بنوائی، بنوا میں دوں گا۔ مولانا نے کہا کہ جناب وہ تو ایسٹیمیٹ مسجد کا ہم نے بنایا کوئی 75 لاکھ کا بنتا ہے۔ اس نے کہا جی 75 لاکھ کا بنتا ہے یا 1 کروڑ کا بنتا ہے، یہ مسئلہ آپ کا نہیں، یہ مسئلہ میرا ہے، بس آپ نے میرا نام نہیں بتانا۔ اللہ کی شان دیکھیں، مولانا نے اس نے وعدہ کیا میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا، اس بندے نے 1.5 کروڑ روپیہ لگا کر ماربل کی مسجد بنوا دی، ایک بندے نے۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اب جب مسجد بن گئی تو محلے والے بہت خوش۔ پھر مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پہلے مسجد کمیٹی والوں نے غصے کا اظہار کیا تھا، اب مسجد کمیٹی والے شکریہ ادا کر رہے ہیں، مولانا آپ کی وجہ سے تکلیف تو ہوئی محلے والوں کو، لیکن یہ شکر ہے کہ ماربل کی نئی صاف ستھری مسجد بن گئی۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا اب میں اس کا افتتاح پھر پیر صاحب سے ہی کرواؤں گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ 1 سال محلے والے انتظار کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد مجھے فرصت ملی اور وہاں جا کر میں نے جمعہ کا آغاز اس مسجد میں کروایا، اور الحمدللہ کہ وہ مسجد کے نمازی اب پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، ایک بیٹی کی رخصتی کے کام میں، دوسرا مسجد کے بنانے میں، اور تیسرا گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑنے کی نیت دل میں کر لے اور پھر دعا مانگے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے تو شیطان بہکا دیتا ہے، مجھے تو نفس دھوکہ دے دیتا ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ گناہوں کے چھوڑنے میں میری مدد کیجیے، میرے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان بنا دیجیے، میں آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حالات ہی ایسے بنا دیتے ہیں کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ چھوڑا کیسے۔ تو ہم گناہوں سے توبہ کی نیت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو شیطان گرا دیتا ہے، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، اب گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے اور اس کے بدلے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ یہ آج کی مجلس اس رمضان مبارک کی آخری مجلس ہے۔ ہم نے اس میں بہت دعائیں مانگی ہوں گی، انفرادی بھی مانگی ہوگی، اجتماعی بھی مانگی ہوگی۔ کتنی قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ اللہ کو معلوم ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو ڈراتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا مانگی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے یہ بددعا سن کے آمین کہا تھا۔ آمین کسی ولی نے نہیں کہی تھی، کسی نبی نے نہیں کہی تھی، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، انہوں نے اس بددعا پر آمین کہی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔
اب بتائیں جس کی بخشش نہ ہوئی اس کی بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے بھائی، اس لیے آنے والا دن جو کل کا ہے نا، بعض لوگوں کے لیے تو بنے گا عید اور بعض لوگوں کے لیے بنے گا وعید۔ عید بنے گا اس کے لیے جس کی بخشش ہو گئی، خوشی ہے، اللہ نے معافی دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحت عند الافطار، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور جب قیامت کے دن رحمان سے ملاقات ہوگی اس وقت بھی اللہ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ اب فرحت عند الافطار میں محدثین نے دو معنی کیے ہیں، روزانہ افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، یہ تو پکی بات ہے، افطار کے وقت جب پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے اور دسترخوان کے اوپر روح افزا بھی پڑا ہوتا ہے اور سموسے کباب بھی پڑے ہوتے ہیں، پکوڑے بھی ہوتے ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے کہ ہماری مشقت جو ہے وہ پوری ہو گئی، ہماری مزدوری کا وقت پورا ہو گیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ افطار اس وقت ہوتا ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے کہ بخشش کر دیتے ہیں اللہ، اور روزے دار کو خوشی ہوتی ہے کہ رمضان میرے لیے بخشش کا سبب بن گیا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہی امید رکھیں کہ اے اللہ، ہم تو 10 دن آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، نہ ہمیں رونا آتا تھا، نہ ہمیں دعا مانگنی آتی تھی، نہ عبادت کرنی آتی تھی، بہرحال جو کچھ تھا ہم نے کیا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کی۔ اب اس کو قبول کر کے یہ آخری مجلس ہے، اللہ ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیجئے، کل کا دن وعید نہ بنے، کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ یہ کتنی حسرت کی بات ہے، وقت بھی نکالا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اور کہاں کہاں سے چل کے ہم ایک جگہ پر آئے اللہ کو منانے کے لیے، اور 10 دن ہم منتیں کرتے رہے، بھیک مانگتے رہے، اور سخی بھی ایسا کہ اس جیسا کوئی سخی ہو نہیں سکتا، اور اس کے دروازے سے ہم خالی اٹھ کے چلے جائیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس لیے آج کی اس مجلس میں دل میں یہ بھی نیت کر لیجئے، اللہ ہم سے آپ سے دعا مانگنی ہے اور آپ کو منا کے اٹھنا ہے۔ ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، بچہ نیت کر لینا ہے کہ میں جاؤں گا، میں منا کے اٹھوں گا، آ کے کہتے ہیں امی مجھے معاف کر دیں، خفا ہوتی ہے، بچہ پہلے تو معافیاں مانگتا رہتا ہے، مناتا رہتا ہے، پھر امی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ امی اب بھی نہیں مان رہی تو ماں کے پاؤں پہ پڑ جاتا ہے، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، امی میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ ماں اپنے بچے کو اس طرح پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتی، وہ بالآخر بچے کو معاف کر دیتی ہے۔ ہمارا پروردگار تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، ساری دنیا میں جتنی مائیں تھیں، جتنی آج ہیں اور جتنی آئندہ آئیں گی، ساری ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اللہ کی محبت اس سے بھی 100 گنا زیادہ بندے کے ساتھ ہے۔ تو جب ایک ماں بچے کو اس طرح پامال ہوتے دیکھتی ہے، زمین پہ لوٹتے دیکھتی ہے تو معاف کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی مجسم شکل میں تو نہیں ہے، وہ تو غیب ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم معافی مانگیں کہ یا اللہ بس تو ہم پر احسان فرما اور اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور اپنے مغفرت کیے ہوئے بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اللہ کے لیے معاف کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام ربانی مجلد ثانی نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر لا الہ الا اللہ کا اقرار اتنی عظیم بات ہے کہ جس بندے نے یہ اقرار کر لیا، اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر ساری مخلوق کے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے تو بھی گنجائش ہے. تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اگر گنجائش ہے بخشش کی، اس مجمع میں تو ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھنے والے لوگ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تحلیل خفی تحلیل لسانی کے اسباق کرتے تھے. تو ہماری بخشش کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. بس یہ کہ ہم پہلے اللہ کی مانیں کہ اے اللہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے، اور پھر اس کے بعد اپنا مطالبہ پورا کریں کہ اللہ ہماری بھی پریشانی ہے، ہماری بھی مشکلات ہیں، مشکلات کو آسان کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ اللہ تو وہ رحمان ہے کہ اگر ہمارے گناہوں کو چاہے تو وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے. سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں. چھوٹا بچہ اپنے کپڑے گندے کر بیٹھتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے وہی ناک منہ چڑھاتا ہے، بو آ رہی ہے جا اپنی امی کے پاس. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے بو آ رہی ہے جاؤ جاؤ یہاں سے جلدی جاؤ. چھوٹا بچہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ سب وہ لوگ تھے جو مجھے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے. اب کیا ہو گیا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہی کہنا شروع کرتا ہے کہ دفع ہو، دور ہو، جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے. تو وہ پھر روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، امی ہر بندہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب میں اپنے کپڑوں کو نجس کر بیٹھا ہوں، ہر کسی کو بو آ رہی ہے اور ہر کوئی مجھے کہتا ہے چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے. اللہ امی مجھے ہر کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور نکالا ہے اپنے پاس سے. اے امی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے دھو کے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے. ماں اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس بچے کو پاک کر کے صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، نہلا دیتی ہے، خوشبو لگا دیتی ہے. پھر وہ بچہ جب آتا ہے لوگوں کے پاس تو ہر کوئی اس کو پیار کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کی پپیاں لے رہا ہوتا ہے. ہماری مثال یہی ہے، ہم گناہوں کے ذریعے سے اپنے من کو نجس کر بیٹھے، اور آج دنیا میں دیکھتی ہے تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بے نمازی ہے، یہ تو فلاں سنت کو توڑتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے. بس ہم اب اپنے اللہ کے پاس آ گئے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں باطنی غسل دے کے پاک کر دیجئے اور ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں ایک خوشبو لگا دیجئے. اے اللہ یہ تیرے سارے بندے پھر ہمیں پیار کرنے لگ جائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اس سال تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا، کوئی نہیں جانتا آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا نام زندوں میں شامل ہوگا یا ہمارا نام مردوں میں شامل ہوگا. کتنے دوست تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، اعتکاف میں بھی تھے، اس سال نہیں آئے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی رمضان سے 3 دن پہلے ہم نے ایک اجتماع کیا ملائیشیا میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہاں ملتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ ہم اس کے بعد عمرے پہ چلے گئے اور وہ بھی عمرے پہ آ گئے۔ ہم نے چند دن پہلے آنا تھا، انہوں نے چند دن اور رکنا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے 2 دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا وہ ساتھی سلام پڑھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا مواجہ شریف پہ۔ جب بالکل مواجہ شریف پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے سامنے جو کھڑکی ہے نا، اس کے سامنے گیا، اس کو پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا، وہیں گرا اور اس کی وفات ہو گئی، مواجہ شریف پر بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ اب جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کا مسجد نبی میں جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو جنت بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ روزے سے تھا، رمضان کا مہینہ تھا، باوضو تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، ساتھیوں کو کہنے لگا میں نبی علیہ السلام کو سلام پیش کر کے آتا ہوں۔ سلام پیش کرنے کے لیے گیا اور دیکھو اللہ نے وہاں ان کو موت دے دی اور بقیع شریف میں اس کی تدفین ہو گئی۔ ہم رمضان سے پہلے اجتماع میں اکٹھے تھے، عمرے پہ بھی اکٹھے تھے، ہم چند دن پہلے آ گئے، وہ چند دن بعد وہاں رہا اور آج یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس سال رمضان میں یہاں موجود ہیں، آئندہ سال رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو بھئی اگر آئندہ سال ہمیں رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ زندگی کا آخری چانس ہے ہمارا کہ آج اللہ سے گناہوں کو بخشوا کے اٹھیں، پکی نیت و گناہوں کو چھوڑنے کی، اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، روئیں دھوئیں مانگیں اللہ سے، اللہ معاف کر دیجئے۔ صدیق اکبر فرماتے تھے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اے بندے اگر تجھے دعا میں رونا نہ آئے نا تو رونے والی شکل بنا، اللہ تیرے بہروپ کو ہی قبول کر کے بخشش فرما دیں گے۔ دنیا کا سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ کو منانا۔ ماں بھی دیر سے مانتی ہے، باپ بھی دیر سے مانتا ہے، خامد بھی دیر سے مانتا ہے، ہر کوئی دیر سے مانتا ہے۔ سب سے آسان اللہ جلدی مانتا ہے۔ ماں باپ کو منانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، تب ماں باپ مانتے ہیں۔ اور اللہ کو منانے کے لیے تو لفظ بھی کوئی نہیں بولنا پڑتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، حدیث پاک میں الندم توبۃ، جو بندہ اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس شرمندگی کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا آسان اللہ مانتے ہیں۔ تو ہم اس وقت اس سال کے رمضان کی آخری دعا مانگیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکاریے، ایسے پکاریں کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ جو بندہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے نا اور پھر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، ویرانے میں ایک ٹیلا تھا، تو وہاں پر ایک بندہ جو ہے گرم ریت کے اوپر
کرتا اتار کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. عجیب لگتا ہے نا. نبی علیہ السلام نے دیکھا، صحابی نے بھی دیکھا کہ یہ عجیب اللہ کا بندہ ہے جس نے گرمی کے موسم میں دوپہر تپتی ہوئی ریت ہے، کرتا اتارا ہوا ہے اور گرم ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے اور لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. جب اس شخص نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں تو اٹھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سلام کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی تم کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفس مجھے گناہ کا تقاضا کر رہا تھا اور میں گرم ریت کے اوپر لیٹ کے اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، خبیث تو مجھے گناہ کے لیے اکساتا ہے، تو دیکھ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی، تجھ سے دھوپ کی گرمی تو برداشت نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل پر فرشتوں کی مجلس میں فخر فرما رہے تھے، فرشتوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے، اس وقت جو ہے توبہ کر رہا ہے اور اس حال میں مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے توشہ حاصل کر لو. صحابہ کو کہا، تو پھر صحابہ نے انہیں کہا اور انہوں نے باقی صحابہ کے حق میں بھی بخشش کی دعا کی. اللہ نے سب کی بخشش فرما دی. تو ایک بندے کی توبہ قبول ہو جائے، اللہ اس کی برکت سے باقی مجمع کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اب بھائی دعا مانگنی ہے یا دعا پڑھنی ہے؟ کیونکہ اکثر تو دعا پڑھنے کی عادت ہے نا، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کو جاب مل جائے اور میرا فلاں کام ہو جائے. جیسے کسی ورکر کو کام ذمہ لگانا ہوتا ہے نا، ہم دعا میں اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں. ایسی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. دعائیں تو قبول ہوں گی جب عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ کو پیار آ جائے گا، یہ میرا بندہ میرے سامنے اتنا عاجزی کر رہا ہے، اتنا رو دھو رہا ہے، اتنا نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، چلو میں اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی تو آنسو ایسا ہو ادھر آنکھ سے نکلے ادھر اللہ کو اطلاع مل جائے. اللہ تیرے بندے نے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے ہیں. ایک آنسو بھی ایسا ہوا تو بخشش کا سبب بن جائے گا. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ کمزور ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہے، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اے اللہ خطا کار ایک بخشنہار کے دروازے پر حاضر ہے. اے اللہ بندے اپنے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں. میرے مالک ہم پر احسان فرما، ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما. میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا.
اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ رمضان کا فقیر جب گھر سے چلنے لگتا ہے بچوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، خالی واپس نہیں آؤں گا۔ اے اللہ اگر رمضان کا فقیر خالی نہیں جانتا تو ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم 10 دن آپ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، دن بھی گزارا، رات بھی گزاری۔ اے اللہ اپنی طرف سے تو ہم نے بہت اعمال کیے، لیکن جیسے ہم کمزور ہیں اعمال بھی ہمارے کمزور ہیں۔ اے مالک اب تو اٹھنے کا وقت آ گیا۔ اللہ اب دل میں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو آپ کے محبوب کی بد دعا لگ جائے گی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اے اللہ بخش دیجئے، اے اللہ بخش دیجئے، اے کریم بخش دیجئے، اے حنان بخش دیجئے، اے منان بخش دیجئے، اے پروردگار بخش دیجئے، کریم آقا بخش دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے، اے اللہ ہم اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ساری محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں، قریب ہیں یا دور بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، کوئی ہمارا اور حاجت روا نہیں، کوئی اور مشکل کشا نہیں۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ آپ ہی ہماری آخری پناہ گاہ ہیں، نہ کہیں جہاں میں ہماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ میں نیکی کی زندگی عطا فرمائیے اور نیکی کرنے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے ہمیں بچا لیجئے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہمارے رمضان کے روزے تراویح کو قبول کر لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول کر لیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بنی اسرائیل کے لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے تھے، آپ نے ان کو غار سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ اللہ ہماری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، اللہ ہمارے ہاں یہ حال ہے، اللہ ہم پر رحمت فرما۔ اللہ کچھ پیش کرنے کے قابل نہیں، صرف اتنا پیش کرتے ہیں اے اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کو اپنا معبود مانا ہے، آپ کو اپنا پروردگار مانا ہے۔ اے اللہ اس کلمے کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہم نے بہت غلطیاں کی، جان بوجھ کے کی، ارادے سے کی۔ اے اللہ ہمارا نفس امارہ تھا اور شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا تھا۔ اے اللہ اس بدبخت شیطان نے ہم سے یہ سارے کام کروا دیے، مگر اب ہمیں ندامت ہو رہی ہے۔ اللہ جو ہوا بہت برا ہوا، آئندہ میں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا آپ بندوں سے پیار کرتے ہیں، آپ کو آپ کے اس پیار کا واسطہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما۔ اے اللہ اب تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں،
پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ اللہ ہمارے گلے میں آپ کے نام کا پٹا پڑا ہوا ہے، اور جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے کوئی دوسرا گوشت نہیں ڈالتا۔ میرے مولا ہم نے کلمہ پڑھا اور آپ کے در کی مہر لگ گئی، پٹا پڑ گیا، اے اللہ اب ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے، ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے مالک ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا لیجیے، نافرمانی کے موقعوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نیکی پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کئی سال، گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا، اللہ اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا، یہ آپ کی دی ہوئی توفیق تھی۔ اللہ جیسے آپ نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی نیکی پاک دامنی کی ایسی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، ہمارا نام نیکوں کی فہرست میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، جو دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اداروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، فون کیے، یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، یا جنہوں نے ہم سے وعدے لیے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے مولا ہمیں خالی نہ لوٹا، اے اللہ آپ کے دروازے سے جو خالی جاتا ہے وہی شقی ہوتا ہے، وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے سعید بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ شیطان کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے شیطان خوشیاں منائے گا، دیکھو گھر سے بھی آئے، یہاں بیٹھ کے اپنی طرف سے روزے باتیں بھی کرتے رہے، روتے دھوتے بھی رہے، اور پھر بھی اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اے اللہ شیطان کو نہ خوش ہونے دیجئے، اے اللہ اس طرح آپ کے محبوب کا دل غمگین ہوگا۔ میرے امتیوں نے معافیاں بھی مانگی مگر اخلاص کی کمی کی وجہ سے ان کی معافیاں قبول نہ ہوئی۔ اے اللہ اپنے محبوب کو غمگین نہ کیجیے، اے اللہ اپنے بندوں کے دل خوش کر دیجیے، اللہ ہماری بخشش کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کرنا، اے پروردگار پھر بھی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے رو رہے ہیں، میرے مالک ان کے معصوم آنکھوں سے نکلے ہوئے معصوم آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ رمضان کے ساتھ مکمل ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ کل کے دن کو ہمارے لیے وعید نہ بنائیے، اللہ کل کے دن کو ہمارے لیے عید بنائیے۔ اے اللہ ہم 10 دن جو مسجد میں بیٹھے رہے، اب گھر جا کے گھر والوں کو کیا شکلیں دکھائیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا وہاں جو ہے توبہ کر کے آئے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ میرے مولا ہم بے شرمندگی سے بچا، ہمیں اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بخشش کے ساتھ واپس لوٹا، خوشیوں کے ساتھ لوٹا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ اے اللہ اب اعتکاف ختم ہونے کا وقت ہے، پروردگار عالم ہماری سب توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں اے اللہ نور کے ساتھ واپس لوٹائیے، ہدایت کے ساتھ واپس لوٹائیے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا عید کب ہوگی، اس نے کہا تھا جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اے اللہ اب کل عید کا دن ہے، ہمیں اپنے محبوب کی دید عطا فرما،
تاکہ کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اللہ ہماری عید کو عید بنا دیجئے، محبوب کی دید عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر ایک کرم کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ خوشی کی ایک نظر ہم پر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے بھی دوست تھے جو ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے رہے اور آپ کو پکارتے رہے، اے اللہ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر ساری مخلوق کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، اے اللہ یہ مجمع تو بہت تھوڑا سا ہے اور پڑھنے والوں نے ہزاروں مرتبہ کلمے پڑھے، اے اللہ اس مجمع کی بخشش فرما دیجئے، اس مجمع کو معاف فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہوں اور پھر بھی تو توبہ کرے گا میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اے اللہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہمارے گناہ بھر ہی نہیں سکتے، جتنی آپ نے مخلوق پیدا کی اے اللہ ساری کی ساری مخلوق فرعون جیسی بن جاتی اور فرعون جیسے برے عمل کرتے اور ان کے گناہ اس دنیا کو بھرنے لگتے تو اتنی مخلوق کے گناہ پھر بھی زمین اور آسمان کے خلا کو نہ بھر سکتے۔ اے اللہ ہمارا مجمع تو بہت تھوڑے لوگوں کا مجمع ہے، ہمارے گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، میرے مولا ایک نظر رحمت کی کر دیجئے اور کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم بھی کیا یاد کرو گے کس کریم سے تمہارا واسطہ پڑا، کس پروردگار سے تمہارا واسطہ پڑا، میں نے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میرے بندوں میں نے جو جنت سجائی تھی رمضان مبارک میں نے تمہیں اس میں گھر الاٹ کر دیے اور جہنم سے تمہیں بری کر دیا۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن جوان بچیوں کے لیے اللہ ماں باپ شادیوں کے ارادے رکھتے ہیں اللہ ان کو جوڑ کے اچھے رشتے نصیب فرما، اور اے اللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو گھروں میں خامدوں کی، بیویوں کی، بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ حاسدین اور مخالفین کی نظر بد سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کی بری تدبیروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ رمضان مکمل ہو رہا ہے، اب کل سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے، ہمارے لیے اپنے گھر کا سفر آسان فرما دیجئے، ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے حج کرنا آسان فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے رمضان کام کا مہینہ ہوتا ہے، ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ذی الحجہ میں ہمیں بھی اپنے گھر بلا کے انعام عطا فرما دیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اللہ ہم پر احسان فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کی بندہ پروری ہوگی، اے اللہ یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا، ہمارے عملوں کا کوئی دخل نہیں۔ اے اللہ آپ ترس کھا لیجئے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے مالک آپ اچھے ہیں، اے کریم آقا آپ اچھے ہیں، اے اللہ آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ ہم برے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہمارے بگڑے کاموں کو ٹھیک کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا۔ اے اللہ دشمنوں نے اس ملک پہ نظریں جمائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی ایٹمی آبدوزیں ہمارے ملک کے قریب کے سمندروں میں آئی ہوئی ہیں، میرے مولا ان کو اپنے
جو ہے وہ آلات پہ ناز ہے، ان کو اپنے ساز و سامان پہ ناز ہے، اور ہمیں آپ کی کریمی پہ ناز ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی بندگی پہ ناز ہے۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، ان کے میری بیڑوں کو ڈبو دیجئے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر لوٹا دیجئے، ان کی تدبیر میں اللہ ان کی تدمیر رکھ دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کافروں سے بچا لیجئے، اے اللہ ان پر احسان فرما دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ خدمت کی جماعت نے جو مہمانوں کی خدمت کی اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھی اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، ابھی ٹائم باقی ہے افطاری میں، سکون اطمینان سے بیٹھے۔ اب انفرادی دعا میں مصروف ہو جائیں، ایک دو اعلانات کیے جائیں گے، ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ آپ حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، جزاکم اللہ، اپنی جگہ پہ آرام سکون سے تشریف رکھیں۔